ایک اندازے کے مطابق ایک دن میں انسان کے ذہن میں 70,000 خیالات آتے ہیں، 70,000 تھاٹس۔ کچھ خیالات ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں، کچھ خیالات ایک دفعہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، کچھ خیالات مثبت ہوتے ہیں، کچھ خیالات منفی ہوتے ہیں، کچھ خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ الہام ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے اور اس بات کی تمیز رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے کون سے خیالات فائدہ مند ہیں اور کون سے خیالات نقصان دہ ہیں، کون سے خیالات اچھے ہیں اور کون سے خیالات برے ہیں، اور کون سے خیالات شیطان کے وسوسے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہمارے دین نے ہمیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سکھایا ہے، زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے، اسی طرح ہمارے دین نے ہمیں خیالات کو کیسے مینج کریں، اور اس میں خاص طور پر وہ خیالات جو وسوسے ہوتے ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جو بعض اوقات بدگمانیاں ہوتے ہیں اور بعض اوقات پریشان کن خیالات ہوتے ہیں، ان سے کیسے نپٹا جائے، اس کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم دی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ تو یہ کتاب جو کہ شفا کی دعائیں ہیں، اور شفا جسمانی بھی چاہیے، روحانی بھی چاہیے، ذہنی بھی چاہیے اور جذباتی بھی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ ہر طرح کی شفا چاہیے ہوتی ہے، اور شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک نام الشافی بھی ہے، شفا دینے والا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ لہٰذا ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ہر طرح کی شفا سے نوازے اور ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کیا تعلیم ملتی ہے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے۔ میں اللہ کی تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب اور اس کے بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطان کے وسوسوں اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس شیطان کی چال کو وسوسے تک محدود رکھا، یعنی اس کو یقین اور عمل کا حصہ نہیں بننے دیا۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ فصلت کی آیت ہے، اور اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ کا مطلب ہے برے یا ناپسندیدہ خیالات، برے خیالات یا ناپسندیدہ خیالات جو کسی شخص کے دل و دماغ میں آتے ہیں۔ یہ خیالات اکثر بے چینی اور یا شک کا باعث بنتے ہیں، یعنی ایسے خیالات جو انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں جہاں بہت سی ذہنی اور قلبی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں وسوسوں کا آنا ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ یعنی تھوڑے بہت تو آتے ہی ہیں ہر شخص کے اندر، لیکن کثرت سے ایسے خیالات کا آنا کہ جو انسان کو مستقل طور پر غم میں، خوف میں، پریشانی میں، انزائٹی میں مبتلا رکھے، تو یہ سراسر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور یہ نہ صرف یہ کہ ایک بیماری ہے، بلکہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی آفت بھی ہے۔ شیطان ہمارے دل میں دو چیزیں خاص طور پر ڈالتا ہے، ایک شکوک و شبہات اور دوسرے شہوات یعنی خواہشات۔
اور خواہشات جو ہیں وہ نفس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور شیطان کے ڈالنے سے بھی ہوتی ہیں. یہ وسوسے کبھی تو انسان کے عقیدے کے بارے میں ہوتے ہیں، مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان، کیا وہ موجود بھی ہے یا نہیں، اللہ کو کس نے پیدا کیا. کبھی یہ عبادات کے بارے میں ہوتے ہیں، جیسے طہارت کے بارے میں بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ وہ پاک ہی نہیں، وہ جتنا چاہے نہا دھو لیں، وضو کر لیں، وہ وضو کرتے ہی چلے جاتے ہیں، واش روم سے نکلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ شیطان بار بار ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ پاک نہیں ہوئے. ان کے اندر شک رہتا ہی ہے، ان کا شک کبھی یقین میں نہیں بدلتا کہ وہ واقعی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبول ہوئی ہے، اور اس طرح وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دور لے جاتے ہیں. اللہ کا وہ ذکر نماز کی شکل میں جو انسان کے لیے کئی بیماریوں کا علاج ہے، اطمینان کا سبب ہے، ان وسوسوں کی وجہ سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا اور وہ اطمینان بھی نہیں ملتا. اسی طرح بعض اوقات صرف وہمی طور پر یہ سوچنا کہ مجھے فلاں بیماری ہے، یعنی انسان کے ذہن میں کچھ اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ بیماری ہے، یا یہ کہ کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے، کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں، یعنی بار بار ایسے خیالات کا آنا. اسی طرح بعض لوگوں کے دلوں پر اتنا شیطان کا تسلط ہوتا ہے کہ وہ خوف، حسرت، ندامت، غم، تنگی، بے چینی، پریشانی کی وجہ سے خودکشی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. یعنی ان وسوسوں کی کثرت اتنی بری چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے آپ کو ختم کر دینے پر بھی آمادہ کر دیتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو بہت سی جو خودکشیاں ہوتی ہیں، یہ سوئسائڈ ہوتی ہیں، اس کے پیچھے یہ وسوسے ہی ہوتے ہیں جو شیطان مستقل طور پر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. خیالات تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہر طرح کے خیالات آ سکتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے خیالات، لیکن عموماً ہمارے خیالات ہمارے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں تو ہمارے خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں. اگر ہماری زندگی بامقصد ہو تو ہمارے خیالات بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں. اور اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں اور ہم بیکار کی زندگی جی رہے ہیں اور بعض اوقات اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا غلط مجلس میں بیٹھتے ہیں، یا یہ کہ سیل فون پر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہمارے اندر ذہنی انتشار ہو جاتا ہے اور انسان بے چینی اور پریشانی کی طرف چلا جاتا ہے. جہاں تک ایک عام انسان کے دل میں وسوسہ آنے کا تعلق ہے، یعنی ہر انسان کے دل میں آتا ہے، تو وہ کمزور ایمان کی دلیل نہیں ہوتا. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذہن میں کوئی ایسا برا خیال آ گیا ہے تو شاید ہم اب مسلمان ہی نہیں رہے اور ہمارا تو ایمان ہی ختم ہو گیا، یا یہ کہ شاید ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. ایسے وسوسے جو کبھی کبھار آئیں لیکن ہوں بہت برے، وہ ایمان کی دلیل ہیں، کیونکہ چور وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں کوئی خزانہ ہوتا ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو شیطان کو وہ بہت برا لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر حملہ کرے اور اس ایمان کو ختم کر کے رکھ دے. اسی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، ہم اپنے دلوں میں ایسی چیز محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لانا بہت سنگین سمجھتا ہے. آپ نے پوچھا، کیا تم نے واقعی اپنے دلوں میں ایسا محسوس کیا؟ واقعی ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں. آپ نے فرمایا، یہی صریح ایمان ہے. یعنی اگر تمہارے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آ جاتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس کو بھی وسوسے آتے ہیں، اور وہ وسوسے اس کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. مومن کو جب وسوسہ آتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اس کا علاج سوچتا ہے، لیکن غیر مومن کو جب یہ وسوسہ آتا ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اس کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، اس کا خیال اس کا یقین بن جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کا طرز زندگی ڈھل جاتا ہے، جس سے وہ ایمان سے بہت دور چلا جاتا ہے. تو وسوسوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور ان کی طرف دھیان بھی نہیں دینا چاہیے. یعنی ان وسوسوں کا سمپل علاج کیا ہے کہ ان کی طرف دھیان نہ دیں، ان کو فالو نہ کریں. یعنی اگر ذہن میں خیال آئے تو اس کو جھٹک دیں، اپنے ذہن کو کسی اور طرف لے جائیں، اس کے بالکل اپوزٹ لے جائیں. مثلا اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی خیال آئے کہ پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں، تو آپ فوراً کہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ نے بنائی. یعنی ایسی باتیں سوچے کہ جس سے اس کا ایمان
مضبوط ہو. اور پھر اسی طرح یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دیں. کوئی بھی ذکر آمنت باللہ کہہ کر اگر وہ زیادہ دیر بار بار آ رہا ہے اور دن میں کئی دفعہ آنا شروع ہو گیا ہے, اچانک ہی کوئی ایسی چیز چمڑ گئی, تو پھر ذکر کی کثرت کر دیں. دعا کریں اپنے لیے, اور دعائیں انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ وسوسے آنے پر کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اور اسی طرح درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب کوئی اس قسم کا وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس شر سے آپ کو محفوظ فرمائے. اپنے ذہن سے اس وسوسے کو باہر نکالیں. یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ شیطان کی چال بازی ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندے کو بے راہ روی پر لگا دے, لہٰذا شیطانی چال کو توڑتے ہوئے اپنا ذہن مثبت چیزوں میں مشغول کرے. یعنی شیطان منفی رخ دکھاتا ہے تو اسی چیز کا بالکل مثبت پہلو, پازیٹیو سائیڈ دیکھنا شروع کرتے. یہ اس کا سمپل علاج ہے. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کے بارے میں غلط وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دے. یہ وسوسے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ ایسے وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ نے میری امت سے ان کے دلوں میں آنے والے وسوسے معاف کر دیے. یہ وسوسے معاف کر دیے, یعنی یہ یاد رکھے کہ ان وسوسوں پر آپ کی پکڑ نہیں جب تک وہ خیالات ہیں, اور پھر جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں یا اسے زبان سے ادا نہ کریں. یعنی اگر کوئی برا وسوسہ آیا ہے, نمبر 1 اس کو جھٹکے, نمبر 2 یہ کہ اس پر یقین نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں اور اسے زبان سے ادا نہ کریں, مینشن بھی نہ کریں, کسی کو ذکر بھی نہ کریں. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے وہ کام بھی معاف کر دیے گئے جس پر وہ مجبور کر دیے جائیں. یعنی ایک شخص نے ولنگلی غلط کام نہیں کیا لیکن اس کے اوپر جبرن مسلط کر دیا گیا. آپ نے لفظ سنا ہوگا زنا بالجبر, کہ بعض عورتوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ پھر برا سلوک کیا جاتا ہے, تو اس میں اس عورت کو کوئی گناہ نہیں ملے گا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی. گناہ اس ظالم پر ہے جس نے اس کے ساتھ یہ برا کام کیا. پھر اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے تنگی محسوس نہ کرے, یہاں تک کہ ان وسوسوں کے مطابق اعضاء سے یا زبان سے عمل نہ کر لے. اور وسوسے سے مراد دل میں آنے والے پراگندہ خیالات ہیں جن کی طرف قلبی میلان بھی نہیں ہوتا, یعنی انسان چاہتا ہی نہیں کہ اس کے اندر ایسے وسوسے آئے, اور نہ ہی ایسے خیالات انسان کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. یعنی وہ آتے اور نکل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے اندر بھی کوئی ایسے خیالات یا ایسے وسوسے آئے ہوں گے, لیکن ود ٹائم پھر کیا ہوا, نکل گئے, آپ کو یاد بھی نہیں رہا. اور یاد کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ونس اپان اے ٹائم میں اس طرح سوچتی تھی. نہیں, گون از گون, اب اس کو دوبارہ واپس نہ لائیں. اور ویسے بھی بری یادوں کو, بری میموریز کو, ایسی چیزوں کو انسان کو دہرانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ انسان کے لیے دکھ کا سبب بنتے ہیں. جب ایسی کیفیت آنے لگے تو اس کے بالکل اپوزٹ جائیں اور کیا کریں, اس کے برعکس سوچیں کہ میری زندگی میں یہ بھی اچھا ہوا, یہ بھی اچھا ہوا, اور اچھی اچھی چیزوں کی لسٹ بنا کے رکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا چیزیں اچھی ہوئی ہیں اور ضرور نکل آئیں گی, اور ان پر شکر ادا کرنا شروع کریں. مثلاً یہ کہ اللہ نے آپ کو عمرے کی توفیق دی, مثلاً یہ کہ اللہ نے آپ کو بہت سے بہن بھائی دیے, مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے حال میں رکھا, اچھے ملک میں رکھا, امن میں رکھا, آپ کو ہر طرح کی نعمت حاصل ہے, آپ کے پاس انف منی ہے کہ آپ جو دل چاہتا خرید سکتے ہیں, یا اسی طرح آپ کی زندگی میں اچھے دوست ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیزیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں, جن چیزوں سے آپ خوش ہوتے ہیں, آپ ان چیزوں کی لسٹ بنا کے ان پہ شکر ادا کریں اور ان کا خیال دل میں لانا شروع کر دیں. اگر دل میں آئے مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں, اور میری تو دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں, میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں, میرے ساتھ فلاں نے بھی برا کیا, فلاں نے بھی برا کیا. کچھ لوگوں کے دل میں ایسی باتیں گھر کیے رکھتی ہیں, اور وہ ہوتے شیطان کے وسوسے ہیں تاکہ انسان غمگین رہے اور کچھ نہ کر سکے. کیونکہ جو انسان مثبت ذہن رکھتا ہے وہی زندگی میں کچھ اچیو کرتا ہے. وسوسے 2 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 جو بغیر اختیار کے خود بخود دل میں پیدا ہو جاتے ہیں, یعنی آپ نے کوئی پلان نہیں کیا ہوتا کہ یہ خیال سوچوں میں, یا آپ اس چیز کے بارے میں کوئی ایکٹیولی نہیں سوچ رہے ہوتے, اس میں آپ کا کوئی ذاتی ارادہ شامل نہیں ہوتا, تو تمام شریعتوں میں یہ قابل معافی ہے, اس میں آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. دوسرا, اپنے اختیار اور ذاتی ارادے کے ساتھ برائی کا تصور دل میں لانا, یہ اس وقت تک قابل معافی ہے جب تک یہ زبان سے اظہار نہ کیا جائے یا انسان اس پر عمل نہ کر لے.
مثلاً آپ کو کسی برے کام کے کرنے کا شوق ہے، مثال کے طور پر کسی نے چوری کا ارادہ کیا، اللہ نہ کرے لیکن ہوتا ہے نا، چور تو ہوتے ہی ہیں ہر جگہ. کسی نے چوری کا ارادہ کیا اور وہ ذہن میں سوچ رہا ہے اچھا میں چوری کرنے کے لیے ایسا کروں گا جب یہ شخص اپنا بیگ یہاں چھوڑے گا، یعنی دوسرے کو نہیں پتا ہوتا اس کے ساتھ کیا ہونے لگا، اور یہ جو چور ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بیگ بہت قیمتی لگ رہا ہے، اس میں جو موبائل ہوگا وہ بھی بڑا قیمتی ہوگا اور اس میں پیسے بھی ہوں گے. تو اب وہ نگاہ جما کے بیٹھا ہوا ہے وہ شخص چور، اور سوچ رہا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور پھر میں جا کے جب یہ بندہ غافل ہوگا اپنے بیگ سے تو اس کے بیگ سے کچھ نہ کچھ نکال لوں. اب وہ سوچ رہا ہے پھر اس کو ایک دم خیال آتا ہے یہ تو بڑی گھٹیا حرکت ہے، مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے، کہیں میں پکڑا ہی نہ جاؤں، چلو چھوڑو رہنے دو. اب کیا ہے، اب شیطان نے اس کو اکسایا، شیطان نے اکساہٹ ڈالی کہ تم یہ چوری کرو تو بڑی قیمتی چیزیں ہوگی، یہاں سے تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. اور اس نے ارادہ بھی کر لیا اور وہ سوچ بچار بھی کرنے لگ گیا، پلاننگ بھی کرنے لگ گیا، لیکن سم ہاؤ اس نے اس پر عمل نہیں کیا اور زبان سے بولا بھی نہیں، تو یہ بھی معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بلکہ اگر اللہ کے ڈر سے اس برے کام کو چھوڑ دیا تو اس پر اجر بھی مل جائے. تو وسوسے دو قسم کے ہو گئے، لیکن وسوسے کے پیچھے، اس شیطانی خیال کے پیچھے چلنا اور آگے آگے اس کو راہ دینا اور غلط بات سوچتے چلے جانا، اس کی پیروی کرنا اور اس کو زبان سے پھر ادا بھی کرنا اور اس پر عمل بھی کرنا، یہ چیز صریحاً شیطان کی پیروی کرنا. آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. ہم عام طور پر خطوہ کا مطلب قدم کرتے ہیں، جو لٹرل میننگ تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے مطلب یہ ہے خطوات میں اس کی پلاننگ بھی شامل ہوتی ہے. یعنی شیطان جدھر جدھر تمہیں لے جا رہا ہے اس کے پیچھے مت چلو، بلکہ اس کے ڈالے ہوئے خیال کو بس پھینک دو، ہٹا دو، اس کے اپوزٹ سوچو. شیطان تو انسان کو ہر لمحہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھی انسان اس کے اثر میں آ بھی جاتا ہے، لیکن جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، ان کو شیطان کی یہ کارروائی سمجھ آ جاتی، وہ شیطان کے حملے کو محسوس کر لیتے ہیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے، ٹچ بھی کرتا ہے، ان کے دل میں آتا ہی ہے، تذکروا، تو وہ ایک دم متنبع ہو جاتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، اوہ یہ تو شیطان بہکا رہا ہے مجھے، اور وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. پھر تذکروا کا ایک مطلب ذکر کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ صاف صاف دیکھنے لگتے ہیں، ان کو معاملے کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا تھا، اور پھر وہ اس سے نکل جاتے ہیں. یہاں پر لفظ آپ دیکھیے، مسہم وسوسہ نہیں کہا گیا بلکہ طائف کہا گیا. طائف کا لفظ طواف سے ہے. طواف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے ارد گرد گھومنا یا اس کے ساتھ گھومنا، یعنی گھومنے والا. تو یہاں اس سے مراد شیطان کا وہ وسوسہ یا خیال ہے جو بار بار طواف کر رہا ہے، یعنی ایک دفعہ جاتا ہے خیال، پھر آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، یعنی راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، اور انسان اسی کے اندر گھرا ہوا اور اسی کے اندر اس کی گردش ہوتی رہتی ہے. تو جو ہی ایسا کوئی خیال ایک دفعہ آیا، وہ چکر لگا کے پھر آیا، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، پھر ہو گیا میرے ساتھ، تو وہ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں. تذکر کا مطلب کیا؟ نصیحت پکڑ لے، الرٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ آ جاتی، اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے خلاف چلتے ہیں. لہذا شیطانی وسوسوں کے خلاف چلنے والے کے لیے بڑا اجر ہے. سلسلہ صحیحہ کی ایک طویل حدیث ہے، بڑی مزے کی. ان احادیث کی روشنی میں نا آپ آئینہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ گیا، پس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے، کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لیکن ابن آدم اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بالکل اس کے اپوزٹ، یعنی اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، شیطان آ گیا ہے یہ تو میرے ہاتھ سے نکلنے لگا، تو وہ اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے؟ ایسا خیال ڈالتا ہے کہ جس سے وہ اس کو مینوپولیٹ کر کے اس رستے سے ہٹا لے، پھسلا لے. وہ کہتا ہے کہ اچھا تم ماں باپ کا طریقہ چھوڑ دو، کیونکہ ماں باپ سے بہرحال انسان کو محبت ہوتی ہے اور ان کے طریقوں سے بھی محبت ہوتی ہے. خود چاہے کتنا بھی اختلاف کرے، اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو برا کرے تو بہت برا لگتا ہے. خود بچے نہ بھی بات مانے نا، نہ ہی ماں باپ کے فرما بردار ہو، لیکن ماں باپ کے خلاف نہیں کچھ سن سکتے، تھوڑی سی بھی غیرت ہوگا دل میں
تو شیطان کو پتا ہے کہ یہ ان کا ویک پوائنٹ ہے. ماں باپ کے نام سے کوئی بات کریں گے نا تو یہ مان جائیں گے. آپ دیکھیں کہ ہم ماں باپ کے بارے میں کتنے کنسرن ہوتے ہیں. ذرا سا ہمیں پتا چلے ان کی طبیعت خراب ہے یا وہ بیمار ہو گئے ہیں یا ان کو کوئی دکھ پہنچا ہے کسی کی طرف سے, تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے دل پہ, ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو, فوراً پہنچو ان کی خدمت میں, ان کا حال پوچھو اور ان کو خوش کر دو وغیرہ وغیرہ. تو شیطان آ کے ماں باپ کا جھانسا دے کر ان کو اسلام سے پھیر دیتا ہے. لیکن جب انسان نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ شیطان کے چنگل سے باہر نکل آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ اس کے ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے. یعنی شیطان یعنی اسلام قبول کر لیا, اب وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے, کہیں اور جانا چاہتا ہے جہاں پر وہ اپنے دین پر عمل کر سکے. تو اسے کہتا ہے کیا تو اب ہجرت کرتا ہے اور اپنے زمین و آسمان اور اپنے وطن کو چھوڑنے لگا ہے؟ اور بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جسے رسی بندھی ہو لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے. یعنی تم ہجرت کرنا چاہتے ہو لیکن تم اس گھوڑے کی طرح جس کی رسی بندھی ہوئی ہے, یعنی تمہارا ایک کنیکشن ہے پیچھے. پھر وہ اس کے جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ دیکھ لو یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے. جب تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا, کوئی دوسرا تیری بیوی سے نکاح کر لے گا, تیرا مال وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد میں چلا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. یعنی جو شیطان کے وسوسوں کے خلاف جائے گا اور جس چیز سے شیطان روکے گا اس سے رکے گا نہیں بلکہ وہ لازمی کرے گا. اگر وہ نیکی کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرے گا. اور اگر یہ شخص قتل کر دیا گیا یعنی اللہ کے راستے میں تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ تو 3 بڑی بڑی باتیں تھیں نا, لیکن ہماری زندگی میں اور بھی اچھے اچھے کام ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے فائدے کے ہوتے ہیں, بہت بڑی نیکی ہوتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں مثلا کسی مجلس میں ہم حاضر ہوئے, ہمیں وہاں موٹیویٹ کیا گیا صدقہ کرنے پر یا کسی اور نیک کام پر, تو ہم متاثر ہوئے, ہم نے نام بھی لکھوا دیا اور ارادہ بھی پکا کر لیا کہ ہم ضرور ڈونیٹ کریں گے کچھ. لیکن جب تک گھر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ارادہ بدل چکا ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو پلیج کرتے ہیں فنڈ ریزنگ میں لیکن اس کے بعد کہیں ہاتھ نہیں پکڑاتے کیونکہ شیطان نے ان کو پھیر دیا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, کچھ لوگ کسی کی ہیلپ کرنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی نیکی کے کام ہیں جن کے کرنے کو آپ کا دل چاہتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد جب تک آپ اس جگہ پہنچتے ہیں نیت بدل چکی ہوتی. کئی دفعہ آپ کسی کا غم سنتے ہیں, کسی کی بیماری, کسی کی پریشانی, تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو میں اس کو ہاسپٹل لے جاؤں گی, لیکن جب تک ٹائم ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو کہتے پلیز تم چلے جاؤ, میں نہیں جا سکوں. نیت بدل گئی. تو یہ دراصل شیطان ہوتا ہے جو آ کے انسان کو کچھ خیالات دل میں ایسے ڈالتا ہے کہ دیکھو اگر تم گئی نا تو تمہارا فلاں کام لیٹ ہو جائے گا, اگر تم گئی تو تمہاری اتنی گیس لگ جائے گی اور پھر فلاں اور فلاں مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسے خیالات اور وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ انسان ہٹ جاتا ہے اس سے, اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے. نزغن کا لفظ ہے, اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی سوئی نیڈل یا نوک دار چیز کے ساتھ کسی کو کچوکا مارنا یعنی پرک کرنا. ٹھیک ہے, تو شیطان بھی چھوٹی سی پرک کرتا ہے, ذرا سے اندر داخل ہوتا ہے ہلکا سا اور اپنا خیال چھوڑ دیتا ہے وہاں. کبھی شیطان انسان کو غصہ دلا کر اسے برنگیختہ کرتا ہے, بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, وہ انسان بھڑک اٹھتا ہے, انسان سوچتا ہے کس بات پہ غصہ آ رہا ہے, کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. تو شیطان جو ہے یہ ہر وقت انسان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے, بنائی کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے, نیک کام سے سستی کرواتا ہے, اور اسی طرح اور بھی بہت سے کام کرتا ہے. ہر موقع پہ حاضر ہو جاتا ہے, چاہے آپ نیکی کا کام کر رہے ہوں چاہے آپ برائی کا کام کر رہے ہوں, وہ پیچھے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. لیکن یاد رکھیے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. لہذا حل کیا ہے کہ کون فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ لو. اللہ کی پناہ مانگنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے. لہذا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں, مومن کو سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے, اور پھر
انسان پوری طرح اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے اس کام کے لیے جس کی طرف وہ بڑھ رہا تھا. تو چاہے دین کے معاملے میں شیطان وسوسے ڈالے یا پھر دنیا کے کسی کام کے معاملے میں، تو ایسی صورت میں انسان کو ایک طرف تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ بھی لے، یعنی اللہ سے مدد مانگنا، دعا اور اسباب دونوں ہی اختیار کرنا. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، پناہ طلب کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس شیطان مردود سے بچا لے، آپ کی مدد چاہیے مجھے تاکہ میں اس دشمن سے بچ سکوں، اور دوسری طرف وہاں سے اٹھنا بھی ہے، جانا بھی ہے، وہ ماحول بھی چھوڑنا ہے، وہ طریقے بھی اختیار کرنے ہیں کہ جس سے آپ اس نیکی کے کام کو یا اچھے کام کو اپنی زندگی میں کر سکیں. تو بہرحال وسوسہ جو ہے یہ ایک بڑی آفت ہے، خطرناک بیماری ہے، برے خیالات کا نام ہے، اور سائیکالوجی میں سے OCD کا نام دیا جاتا ہے عام طور پر، obsessive compulsive disorder اس کو کہتے ہیں، اور اسے ایک نفسیاتی بیماری بھی سمجھا جاتا ہے جب زیادہ obsession سا ہو جاتا ہے انسان کو، ہر وقت وہی سوچ رہا ہے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ طہارت کے معاملے میں کئی لوگوں کو اس طرح کی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ استنجا کرتے رہتے ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں، پانی کھولے رکھتے ہیں، گھنٹوں ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، اور ان کے ہاتھ بعض اوقات ان کی سکن تک ادڑ جاتی ہے دھو کے، لیکوڈ لگا کے. مجھے پرسنلی ایسے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا. تو یہ ایک واقعی بیماری ہے، لیکن عموماً اس کا علاج یا دوا سے یا اور تھراپی سیشنز وغیرہ سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا علاج ہمارے دین میں بھی ہے، اور وہ ہے وسوسوں کا علاج کرنا. جو بھی دعائیں بتائی جائیں اور جو بھی سوچ دی جائے اس کے مطابق کام کرنا، یعنی وسوسوں کا علاج ہمارے دین میں موجود ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں تو عموماً جو تھراپی وغیرہ دی جاتی ہے اس میں انسان کو کہا جاتا ہے کہ یعنی اگر تمہیں نجاست میں رہنے کا خوف ہے تو تم نجاست میں ہی رہو، اور اس طرح وہ اس کو بالکل ریورس جب کر دیتے ہیں. یعنی اگر کسی کو یہ ہے کہ یعنی استنجا نہیں میرا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ تم پھر استنجا کرو ہی نہ، مثال کے طور پر. تو یہ حل نہیں ہے کہ انسان اپنی بیماری کا علاج کس میں کرے، اسی بیماری میں رہنے میں کرے، یہ تھوڑی ہوتا ہے. اور اس کو وہ تھراپی کا نام بھی دیتے ہیں بعض اوقات کہ جس چیز کا خوف آتا ہے وہی کرتے رہو. ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں یہ فائدہ مند بھی ہو، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، ایمان کا، طہارت کا، ان چیزوں میں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. کبھی وسوسے مستقبل کے خوف سے آتے ہیں کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کبھی انسانوں کے بارے میں دل میں وسوسے آتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ مردوں کو اپنی بیوی پہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ پاک دامن نہیں، یا یہ کہ اس کے کسی سے تعلقات ہے. وائس ورثہ بھی کچھ عورتوں کو ہر وقت شک رہتا ہے اپنے شوہروں پر، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان دونوں کے درمیان تعلق کو خراب کرنا چاہتا ہے. لہٰذا کیا ہوتا ہے، بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف باتیں، شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف. اب وہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں، وسوسہ چونکہ بار بار آتا ہے، وس اس کا جو اسٹرکچر ہے ورڈ کا وہ بھی اسی سے، اب وہ ایک دفعہ تو آنا نہیں، بار بار حتیٰ کہ انسان اس میں یقین کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد شک، اور پھر تجسس، اور پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی، اور پھر یہ کہ غصے کا اظہار، پھر لڑائی جھگڑے، اور پھر ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لینا، حتیٰ کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی. اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. تو شیطان چونکہ دشمن ہے، دشمن کا کیا کام ہوتا ہے، وہ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ کے گھر میں اتفاق نہیں دیکھ سکتا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگ جس سے میں نے عرض کیا کہ ان کو اتنے منفی خیالات آتے ہیں کہ وہ خودکشی تک کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ شیطان انسان پر کب مسلط ہو سکتا ہے، جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض برتتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہٹ جاتی ہے. مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، منہ موڑے گا، تو اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی. وسوسے کبھی آزمائش بھی ہوتے ہیں، اور دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری بھی ہوتے ہیں. تو ایسے میں انسان کو اگر کوئی دعا کام نہیں آ رہی، کوئی علاج کام نہیں آ رہا، کوئی دوا فائدہ نہیں دے رہی، تو ایسی صورت میں پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے میری بخشش ہوگی اور میری برائیوں کا کفارہ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی تکلیف اور پریشانی، بیماری، فکر، غم اور مصیبت لاحق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی اگر چبھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اگر یہ بیماری شدت اختیار کر گئی ہے وسوسے آنے کی، تو انسان پھر بھی اللہ سے بدگمان نہ ہو اور یہ سمجھے کہ اس کے لیے اس میں بھی خیر ہے۔ اب وسوسے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، وہ آپ کی دل کا حال جانتا ہے، لہذا اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پہلا کام۔ دوسرا کام یہ کہ مضبوط قوت ارادی، وسوسوں کو اہمیت نہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کے کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ یہ خیال کبھی آیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی بچے پوچھتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے بنایا، یہ بھی، تو پھر وہ اگلا سوال یہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہاں تک حال پہنچ جائے، انسان پر یہ حالت آ جائے، تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور باز آ جائے، بس کہے کہ نو مور کوسچنز، آگے نہیں، وہاں تک میری عقل نہیں سوچ سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی عقل سے بیونڈ ہے، وہ عقل میں نہیں سما سکتا، اس لیے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ ہاں جب قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے تو یقین آ جائے گا۔ ابن حجر مکی سے پوچھا گیا کیا وسوسوں کے علاج کے لیے کوئی دوا ہے، کوئی میڈیسن ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی ایک بہترین دوا یہ ہے کہ آپ وسوسے سے ذہن کو مکمل طور پر کسی اور طرف مصروف کر دیں، چاہے دل میں کچھ بھی خیال آتے جائیں لیکن اپنے آپ کو کسی اور چیز میں لگائیں، کیونکہ جب انسان وسوسوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وسوسوں کو ذہن میں جگہ نہیں ملتی، قدم جمانے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ کچھ ہی دیر میں پھر وہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک مجرب نسخہ ہے، بہت سے لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص وسوسوں کے پیچھے لگ جائے اور ان کے مطابق عمل کرنے لگے اور ان پر ڈسکشن بھی شروع کر دے تو پھر وہ اس بھنور میں اس طرح پھنستا ہے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، اور ایسے وسوسے انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں اور پھر شیطان انہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا۔ تیسرا وسیلہ کیا ہے وسوسوں سے نکلنے کا؟ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ جب ہمارے ذہن میں کوئی منفی خیال ہو، نیگیٹو خیال ہو، شیطان انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، مستقبل کا خوف دلائے، تو پھر انسان اپنا توکل مضبوط کرے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ توکل کیا ہے؟ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو میس کر دیا لیکن اب آپ اس کو ٹھیک کر دیں، اور آپ کر سکتے ہیں، اور میرا آپ پر ہی بھروسہ ہے اور میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چوتھا وسیلہ قرآن کریم کی تلاوت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ یعنی جس شخص کو بہت وسوسے آتے ہوں، منفی خیالات آتے ہوں، اس کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کر دے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم ایسی بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں تو جو پہلے پڑھتے تھے نا وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح شیطان کو اور موقع مل جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی عادت ہونی چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اس وقت تک کوئی اور کام نہ کرے جب تک کہ قرآن کا ایک مقرر طے شدہ حصہ نہ پڑھ لے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے، فلاں کام ہوتا ہے، آپ پھر تھوڑا اور پہلے اٹھیں تاکہ آپ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں۔ کچھ لوگوں کو سونا ہوتا ہے دوبارہ کیونکہ یہاں کی راتیں چھوٹی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی انسان کسی نہ کسی طرح اس کو مینج کرے، اپنا کوئی اور ٹائم پھر نکالے، عصر کے بعد کا وقت نکال لے، لیکن اپنی ڈیلی جو روٹین ہے تلاوت کی وہ کبھی مس نہ کرے۔ اگر کسی وجہ سے ایک دن کی مس ہو گئی تو اگلے دن اس کو پورا کرے۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان اپنا ورد یومی چھوڑ دیتا ہے؟ ورد یومی کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی ورد یا ذکر اس نے کرنا ہوتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت مراد۔ کہتے ہیں وہ اس کی کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے، ذرا میں نے اس وقت میں کچھ اور کیا، کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا، میں کبھی بھی موبائل کھولتی نہیں اس وقت تک جب تک میرا یہ ورد پورا نہ ہو جائے۔ اگر کسی دن جیسے ٹریولنگ میں جلدی نکلنا ہے، جلدی چلنا ہے، چلو راستے میں پڑھ لیں گے، تو وہ پھر کبھی کوئی کام آ جاتا ہے، کبھی کوئی، کیونکہ وہ اپنے وقت سے ہٹ گیا۔ جب وقت سے ہل جاتی کوئی چیز تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتی۔ اس لیے یعنی میں نے اپنے اوپر کیا لازم کیا، چاہے ایک پیج پڑھو، چاہے 2 پڑھو، لیکن قرآن کھولے بغیر، قرآن پڑھے بغیر کچھ نہیں اور کرنا، جتنی مرضی جلدی ہو۔
اگر بہت ہی جلدی ہے تب بھی اس کو کھولو اور 2 آیتیں پڑھ لو، اس کی بھی برکت ہوگی، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ تو وسوسوں کا علاج قرآن کی تلاوت کی کثرت، اور اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو واقعی وسوسوں کو جگہ ہی نہیں ملتی، پھر سب سوالوں کے جواب ملتے جاتے ہیں، ایک سکون آتا جاتا ہے۔ اور خصوصاً سورۃ البقرہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ بقرہ تلاوت کی جاتی۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم خود تلاوت نہیں کرتے اور صرف آڈیو لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن یہ کافی نہیں، ہرگز کافی نہیں کہ آپ گھر میں صرف چلا دیں اور وہ انسان پریزنٹ بھی نہیں ہے وہاں پر جس کی آپ نے آڈیو لگائی۔ تو آپ کو خود پڑھنی چاہیے، چاہے 1 صفحہ روز پڑھے، چاہے 2 صفحے پڑھیں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی اصلاح ہوتی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی من گھڑت نہیں ہے کہ ایسے ہی بس کہہ دیا کہ اچھا یہ کر لو تو ایسا، کوئی بہلانے والی بات نہیں ہے، یہ ایک یقینی بات ہے اور اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو اس کو حفظ بھی کر لینا چاہیے۔ 5واں وسیلہ کیا ہے وسوسوں سے نکلنے کا؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک کام۔ اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگا دیں، اچھے اچھے کاموں میں لگا دیں۔ نیک کاموں کی کسی میں ہے نا، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، نمبر 1 عبادت، اللہ کی عبادت کا کوئی بھی ایسا طریقہ جیسے فارمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، عبادت۔ نمبر 2 خدمت، بندوں کی خدمت بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی عیادت کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ مریض کی عیادت عبادت ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مجبور کی مدد کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیوہ یتیم کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ ان کی دل جوئی کرنا، ان کے لیے زندگی آسان کرنے کے راستے ڈھونڈنا، دوسروں کو آسانیاں دینا، دوسروں کو اپنے سے کمفرٹ دینا، یہی خدمت کی ساری قسمیں۔ اور خدمت بھی عبادت ہے اگر اللہ کے لیے کی جائے۔ ایک ہوتا ہے نا ہم اپنے مطلب کے لیے کسی کی کوئی خدمت کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ خدمت یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے اجر پانے کے لیے کسی کے کام آئیں، چاہے وہ چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ ہو، 1 گلاس پانی کسی کو کیوں نہ پلانا ہو۔ یہ نہ سوچے کہ یہ مجھے اپریشیٹ کرے گا اور مجھے یاد رکھے گا کہ ہاں اس نے مجھے پانی پلایا تھا، نہیں، اس لیے پلانا رب کی رضا کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں رب دیتا ہے کیا آپ کو۔ جو شخص رب کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے، رب اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اس کو۔ اور اگر ہم بندوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یا بندوں کی تعریف کے لیے، تو کبھی وہ کرتے ہیں اور کبھی وہ الٹا کرتے ہیں اس کو، یعنی تعریف کی بجائے کوئی کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، اور اس طرح انسان ہر وقت ایک فرسٹریشن کا شکار رہتا ہے کہ میں اچھا بھی کروں تو لوگ اس کو برا بنا لیتے۔ بھئی آپ نے لوگوں کے لیے تھوڑی کیا تھا، جس رب کے لیے کیا ہے بس اس کے بعد خاموش، ذکر بھی نہیں کرنا کہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی نیکی کا بدلہ کس طرح دیتے ہیں۔ اس کا شکوہ کرنا بھی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، اور اس میں خاص طور پر نماز جو ہے نا وہ راحت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اچھا تیسری چیز کیا ہے عبادت کے اندر آتی ہے نیک کاموں میں؟ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دینا، دین کی تعلیم دینا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ نوافل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے بلال نماز کی اقامت کہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ اچھا اذان سن کے ہمارے دل میں راحت ہوتی ہے یا پریشانی پڑ جاتی ہے؟ سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں یا بوجھ محسوس کرتے ہیں؟ اگر خوش ہونا تو جو کام کر رہے ہیں نا چھوڑ کے فوراً اٹھ کے نماز شروع کر دیں۔ میں نے دیکھے ایسے لوگ بھی، نماز کا وقت ہو جائے بس وہ بے چین، ان کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ان کو اٹھا کے اٹھو بھائی پڑھ لو، اچھا ابھی پڑھتے اتنا لمبا دن ہے، ایک نماز سے دوسری بھی اتنا وقت ہے، ابھی تو سورج یہاں کھڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھ لیں گے۔ کیا واقعی یہ خوش ہوئے کہ اذان ہو گئی اللہ کی طرف دوڑنے کا وقت آ گیا؟ اگر خوش ہوتے تو دوڑتے۔ تو یہ جو ہم کرتے ہیں نا یعنی سستی، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہمارے لیے ایک بوجھ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک یہ نماز بڑی بھاری ہے مگر ان پر ایک جو رب کا خشوع رکھتے ہیں، عاجزی رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں۔ تو جس کو یہ کہ رب سے ملاقات کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ خوب دل لگا کے نماز پڑھے گا، کیونکہ نماز رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا میں رب سے ملاقات ہے،
اور پھر آخرت میں جب واقعی رب سے ملاقات ہوگی تو خوش ہو جائے گا. جو دنیا میں خوشی سے نماز کی طرف جاتا ہے قیامت کے دن بھی وہ رب کی ملاقات کے لیے خوشی سے جائے گا. تو اذان سے خوش ہو جائے گا. اذان ہو تو اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میرے دل میں کیا آ رہا ہے. شیطان تو یہی کہے گا کہ ابھی ٹھہر کے پڑھ لینا، ابھی ٹھہر کے. چھٹا وسیلہ اللہ کا ذکر. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں تو وسوسے جو ہیں وہ غائب رہیں گے، جو ہی چھوڑیں گے پھر وہ آ جائیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے وہ بھری محفل میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک گز کے قریب ہو تو میں 2 گز نزدیک ہو جاتا ہوں. اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا ہوں. تو اللہ کی مدد آپ کے قریب ہے اگر آپ اللہ کی طرف دوڑیں. لیکن جب بندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو دل شیطانوں کا اور ان کے وسوسوں کا گھر بن جاتا ہے، اڈا بن جاتا ہے، اور ذکر کرنے والوں کے اندر شرح صدر ہوتا ہے اور ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. 7ویں چیز، اچھی صحبت اور اکیلے رہنے سے بچنا، تنہائی سے اجتناب. اچھی صحبت، اچھی کمپنی، اکیلے نہیں رہنا. کسی کو بھی اگر وسوسوں کی بیماری ہے تو وہ اکیلا نہ رہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ، بچوں کا لائف سٹائل کیا بن گیا، اپنے کمرے بند کیے اور غائب. تو وسوسوں کے علاج کے لیے، نیگیٹو تھاٹس سے بچنے کے لیے لوگوں میں رہیں اور اچھے لوگوں میں رہیں جو اچھی اچھی باتیں کریں، تاکہ آپ کی جو نیگیٹیوٹی اندر کی وہ واش آؤٹ ہو جائے، وہ نکل جائے. اور اسی لیے میں بار بار ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس موقع ہو آن لائن پڑھنے کا اور آن سائٹ پڑھنے کا تو آن سائٹ کو ترجیح دیجیے. اگر موقع ہو، چاہے آپ آن لائن کلاس ہی لے رہے ہیں، چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں اور آن لائن لے لیں، بجائے اس کے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں. کبھی لیٹ کے سنیں اور کبھی بیٹھ کے اور کبھی چل پھر کے اور کبھی چائے بنانے کچن میں چلے جائیں اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ. ایسے تھوڑی علم حاصل ہوتا ہے. علم بدن کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا. لہٰذا آپ میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی قریبی مسجد میں یا کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی کلاس ضرور شروع ہو جائے. اور اگر آپ کی ٹیچر وہاں اویلیبل نہیں تو آپ آن لائن ٹیچر لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی 1-on-1 ہونے کی بجائے آپ چھوٹا چھوٹا گروپ بنا لیں، نیبرز کو اکٹھا کر لیں، رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیں اور ذکر کی مجلسیں گھر گھر میں کریں، کیونکہ اس سے گھر میں برکت آتی، شیاطین بھاگ جاتے ہیں. ہم اپنے گھروں کو ہر ایک کے لیے کھولتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، لیکن جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جو گھر میں کوئی قرآن پڑھنے یا سیکھنے یا سکھانے آئیں، ان کے لیے عموماً ہمارے دل تنگ پڑ جاتے ہیں کہ ابھی پھر کلینر کو بلانا پڑے گا، اتنے لوگ واش روم یوز کریں گے تو پھر کیا ہوگا. یعنی دل نہیں بڑے کرتے ہم، جس کی وجہ سے ہم اپنی دنیا میں سمٹے رہتے ہیں اور پھر پریشانیوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں. تو جب آپ اللہ کے نام پر، اللہ کے ذکر پر، اللہ کی کتاب پر کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. کہ جب بھی کوئی قوم یعنی گروپ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، یتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، غشیتہم الرحمہ، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں. اتنی بڑی خوشخبری ہے. ہم بہت سی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. قرآن شفا ہے، قرآن کی مجلس شفا کا باعث ہے، لیکن ہم اس کے لیے تکلیف نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے. تو جو اپنے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پھر ایسا کرے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تنہائی سے اجتناب بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑیں، اور ایسے بچوں کو یا ایسے بیماروں کو جو ذہنی بیمار ہوں ان کو اکیلا نہ چھوڑا کریں. ان کی مختلف ایکٹیویٹیز دیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی چاہے وہ بیمار ہیں یا نہیں ان کو کمپنی دیں. بچوں کی تربیت کا بہت بڑا طریقہ ان کو توجہ دینا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان سے محبت کرنا،
ان کو اچھی بات سکھانا، ان کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی آپ جتنے چاہے تھراپی سیشن دلوا لیں، جب تک آپ توجہ نہیں فرمائیں گے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بچے کو آپ کی محبت چاہیے، بچے کو آپ کا ٹائم چاہیے، اس کو آپ کا ٹچ چاہیے. اور بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں پھر گودی لے لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں. جو یہ بڑے ہوتے ہیں ایک طرف کر دیتے ہیں ان کو، اور خاص طور پہ لڑکوں کو. نہیں، لڑکے آپ کے محرم ہیں، آپ کے بیٹے آپ کے محرم ہیں. انہیں پاس بٹھائیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، ان کا سر اپنی گودی میں رکھ لیں، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیریں، ان کو لوری دیں، ان کو اچھی اچھی باتیں کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں. جب بانڈنگ ہی نہیں ہوگی تو وہ ہماری کوئی بات کیوں سنیں گے؟ یعنی ہم اپنے بچوں کو اپنی محبت سے کیوں محروم کر دیتے ہیں؟ کیا قصور ہے ان بیچاروں کا؟ صرف یہ کہ وہ ہماری بات نہیں سنتے. بھائی اس کی بھی وجہ معلوم کرو، کیوں نہیں سنتے؟ ہمارا بھی تو کوئی قصور ہوگا نا اگر وہ ہم سے بھاگتے ہیں. سوچیں بچے ہم سے کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ کون سے کانٹے ہیں جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ جو ان کو چبھتے ہیں تو وہ پھر ہم سے اوائڈ کرتے ہیں اور وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. 8ویں چیز پھر دعا آ جاتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. تو یہ تو تھا ایک تمہیدی بیان وسوسوں کے بارے میں، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ وسوسے کیا ہیں اور ان سے عملی طور پر کیسے نکلنا ہے. اب دعائیں کون سی پڑھیں؟ تو سب سے پہلی دعا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. بے شک شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی. شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی. وسوسے انسان کو واقعی بیمار کر دیتے ہیں. ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انہیں 18 سال سکن ڈیزیز رہی، اور اس دوران انہیں ان کے گھر والے بھی چھوڑ گئے، ان کے دوست احباب بھی، ان کا کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ان کے جو کھیت تھے وہ سوکھ گئے، ان کے مویشی مر گئے. یعنی ساری زندگی کا نقشہ الٹ گیا. تو جس انسان کی زندگی میں اتنے نقصان آ جائیں اس کے اندر کوئی امید رہ جاتی ہے؟ اس کا کوئی اللہ سے تعلق رہ جاتا ہے؟ آپ بھی کسی نہ کسی کو جانتے ہوں گے کہ جس پر ایک تکلیف آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، بزنس چلا گیا، بچہ مر گیا، شادی ٹوٹ گئی، پتہ نہیں کیا سے کیا. بعض اوقات لوگوں کی زندگی میں بہت پریشانی آ جائے. ایسے میں شیطان کو بڑا ہی زبردست موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو پریشان کرے. اس وقت اگر کوئی اپنا ایمان بچا جائے تو وہ بہت ولی اللہ ہے، وہ واقعی اللہ کا دوست. اور اس میں ایوب علیہ السلام کی مثال ملتی ہے کہ ان کے ساتھ ہر طرح کی آزمائش، جسمانی اور مالی اور اولاد کی اور کھیتوں کی اور مال مویشی کی، ہر چیز کی. تو شیطان نے ان کو پریشان کیا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رب جس نے تمہارے ساتھ ایسے ایسے کیا، کیونکہ کوئی بیماری بھی اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں آتی. تو انہوں نے اپنا حال اپنے رب کے سامنے بیان کیا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ صاد میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ 2 تکلیفیں تھی، نصب اور عذاب. نصب تھکاوٹ اور مشقت کہ میں تھک چکا ہوں اس بیماری سے. ہم کہتے ہیں میں اس بیماری سے تھک گیا ہوں، یا میں صبر کر کر کے تھک گیا ہوں، اب صبر نہیں ہو رہا، اب یہ برداشت نہیں ہو رہی. اور عذاب کہتے ہیں شدید بدنی تکلیف کو، جسم کی شدید تکلیف، فزیکل ٹارچر جس کو کہتے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ دکھ دیا ہے یا کچھ، وہ کہتے ہیں مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے. یعنی وہ تکلیف، وہ تھکاوٹ اور دکھ سب پیاروں کی جدائی سے بھی پہنچا ہے، اور پھر جسمانی تکلیف بھی ہے جو اس بیماری کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرتے، کوئی شکوہ نہیں کرتے، صرف اپنی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. جب وہ خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے نا، تو انہوں نے اپنی تھکاوٹ کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو جاتی. لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس سفر سے تھک گیا ہوں تو کوئی شکوہ نہیں ہوتا، یہ اپنی کیفیت کا اظہار ہے. بندوں کے سامنے تو انسان نہ ہی کہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی کیفیت اور اپنی حالت کا ذکر کر سکتا ہے. بہرحال یہ بھی یاد رہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حالت جو پہلے ہی جانتے تھے، لیکن ان کی زبان سے جب سنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کر دی اور حکم دیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا وذکریٰ لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب اپنا پاؤں مارو،
یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے بطور رحمت اس کے گھر والے عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مانند مزید بھی، اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ بعد کے لوگ بھی اس واقعے سے سبق سیکھے، نصیحت پکڑیں۔ تو یاد رکھیے، عام انسانوں پر تکلیف میں شیطان مسلط ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ تکلیف پہنچا سکتا ہے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے اوپر اس طرح کی بہت سی کیفیات آتی رہتی ہیں، اور انسان کو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی حالت زار کا بول کر ذکر کرنا چاہیے۔ اور اسی کے بارے میں آتا ہے یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا نا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ تو جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو کرنا کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، اینڈ میں اس پہ کروں گی کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے یا وسوسوں کا یا ذہنی کوئی خیالات کی پریشانی یا اوور تھنکنگ، کرنا کیا؟ پھر اللہ کی طرف رجوع کر، دین میں حل ڈھونڈنا، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور کیا کرنا، نماز سے مدد لینی ہے، اذکار کرنے ہیں، اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگانا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ بہت سے لوگ جب کوپ نہیں کر پاتے نا اپنی مشکلات کو، تو پھر کیا کرتے ہیں، سب سے چھپ جاتے ہیں، سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بجائے کیا کریں، اچھے دوست بنائیں، اچھے لوگوں پہ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں۔